السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بخیر زندگی، صبح صبح آپ پر رحمت خداوندی نازل ہو، خوشیاں آپ کا مقدر، رزق حلال کی آپ پر برسات ہو، ایمان کامل، دین و آخرت کی بھلائی، سکھ صحت اور تندرستی گھر بھر کے تمام افراد کو نصیب ہو، آمین۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور ہمارا تھا۔ لوگوں کی خوشیاں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی فقیر کو بھی ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ بس آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، منزلیں اللہ پاک آسان بنا دے گا۔ آپ تھک جائیں گے، انسان راضی نہیں ہوں گے۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے تو میں کہوں گی بے بس انسان۔ جب بے بس ہوتا ہے تو وہ صبر تو کر لیتا ہے، لیکن وہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے کیسے کر رہا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ اداس دل ہے مگر ہر کسی سے ہنس کر ملتا ہے، بس اسی طرح جینا سیکھا ہے بہت کچھ کھونے کے بعد۔ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ہاتھ تھامنے والا انسان آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمیں زندگی میں یہ سبق دینے آتے ہیں کہ ہر کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب ہے نا تیری دنیا کے لوگ، یا رب جتنی عزت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ لوگ برے لوگ سے دھوکہ کھاتے ہیں اور اچھے لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پہ نہ گزرے۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ جہاں باتیں دل کو زخمی کرنے لگ جائے وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ مشکلیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ کسی کو بھی تکلیف دینے سے پہلے یاد رکھیں معافی غلطی کی ہوتی ہے، کسی کو دی جانے والی اذیت کی نہیں۔ اذیت کا مکافات عمل ہوتا ہے، مطلب بہت وزنی ہوتا ہے۔ جب نکل جاتے ہیں رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ خود میں جھانکنے کے لیے آنکھ نہیں، بڑا جگرا چاہیے۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ وقت لگتا ہے پر یقین مانو بڑا سکون ملتا ہے اکیلے رہنے میں۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہے تو سب اپنے، ورنہ کوئی بھی نہیں۔ وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا۔ اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلا رہنا سکھا دیا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو وہ بدلہ ہماری آنکھوں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ کچھ لوگ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کے سچ کی توہین کرتے ہیں۔ مانا کہ ہم امیر نہیں، مگر جو ہمارے ساتھ دل سے چلتا ہے تو ہم اس کے دکھ خریدنے کی اوقات رکھتے ہیں۔ بس حاصل سی ہو گئی ہے زندگی، سفر بھی روز کا ہے اور جانا بھی کہیں نہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔
کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ حساب رکھا کرے ہر چیز کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے۔ ہماری اداسی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو پہلے ہی مسکرا دیتے ہیں۔ اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی دن اچھے تھے۔ شخصیت دیکھ کر عزت کرنے کے قابل نہیں، جو عزت کرتا ہے بس اسی کی عزت کرتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس ہم انہیں چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ لا علمی بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کچھ باتیں ہم جان جائیں تو بہت اذیت دیتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ عزت اور تعریف مانگی نہیں جاتی، وہ صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تنگدستی میں سخاوت کرنا اور غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسروں پر گزرے تو ڈرامہ، واہ رے زمانہ۔ چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بغیر بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ کسی نے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی؟ میں نے کہا، میری اپنی امیدوں نے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ جس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی اسے بھول جائیں، لیکن اس نے آپ کو کیا سکھایا اسے کبھی نہ بھولیں۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنور جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں، رشتے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جلتے بھی ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، اور پھر پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ رویوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا نقاب اتار دیتا ہے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہے۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑ دی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا، ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ سنہری باتیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور
बुराइयों का हिसाब रखना। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें, बुरा वक्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। जो आपके बुरे वक्त का साथ नहीं, उस शख्स को आपके अच्छे वक्त में साथ रहने का भी कोई हक नहीं है। अजीब है, इस दुनिया के लोग बात पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। अल्लाह के लिए जीना इंसानों के लिए मरने से बेहतर है, बहुत बेहतर है। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने उनसे दरख्वास्त की हो और न ही आपको इस बात का इल्म हो। लोग कहते हैं, होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखो, तबीयत ठीक रहेगी। यह वह हकीम है जो लफ्ज़ों से इलाज करते हैं। मुश्किलों देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला। यह बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, वह कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले की वह अल्लाह वाले और उसके ख़ास लोग हैं। परिंदों को दाना डालने वाला हर शख्स हमदर्द नहीं होता। बहुत से लोगों ने जाल बिछा रखा होता है। इसी तरह बहुत से लोग हमदर्द बनकर आपके करीब आ जाते हैं और जब आप भरोसा करने लगते हैं तो आपको धोखा देने से गुरेज नहीं करते। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत उतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। कभी कभी छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लहज़े दिल नहीं इंसान को खा जाते हैं। कोई किसी के दर्द का मरहम नहीं बनता। जिसको चोट लगती है तकलीफ उसी को होती है। अगर खुद से ज़्यादा किसी और पर एतबार करोगे तो वो आपको किसी वक्त ज़रूर धोखा देगा। हासिदों की नज़र से बचा करो। यकीन करो यह हंसता खेलता इंसान भी खा जाते हैं। क्या खूब ही होता अगर दुख रेत के होते, मिट्टी से गिरा देते, पाँव से उड़ा देते। अच्छे रहते हैं वह लोग जो अपने जज्बात को कंट्रोल करना जानते हैं। ज़ाहिर नहीं होते, वरना ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। लोग इस दुनिया में हर चीज़ बेहतर चुनते हैं सिवाय अल्फाज के। वह लोग दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कद्र नहीं की। लोग दीवार के उस पार नहीं देखते। शक्ल अच्छी हो तो किरदार नहीं देखते। बदल जाती है ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त गालिब जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा न रहे। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, चाहे वह वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वह हमारे लिए बेहतर होता है तो वह कमाल का ईमान रखता है। खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दे। सूरज हो या चाँद अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। पता है इंसान कब हार जाता है? अपने आप से, जब आपकी नीयत साफ़ हो और अगला बंदा आपको गलत समझे। या रब, जो आँखें अश्क बार हैं इनको खुशियों से रोशन कर दे। जो दुआओं में मसरूफ़ हैं उनकी दुआएं कबूल फरमा दे, आमीन। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वह इंसान ही है। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं लोगों के साथ अच्छा करो। अच्छाई यह भी है कि किसी के साथ कुछ बुरा न करो। सुनहरी बात, कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। आजकल ज़रूरतें तय करती है कि लहजा कितनी देर मीठा रखना है। सुकून 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 की ख्वाहिश इंसान को तन्हाई पसंद बना देती है। किसी ने कहा था तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा यही तो खराबी है। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ज़रूरी नहीं होती। किसी का सब्र भी आपको तबाह व बर्बाद कर सकता है। मेरा रब वो रब है जो इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों से भी वाकिफ़ है। तुम इसकी मसलियत को नहीं जानते, मगर वह रब तुम्हारी हर तकलीफ़ को जानता है।
کسی نے کہا تھا تم بہت اچھے ہو، میں نے کہا یہی تو خرابی ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، ذرات مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ بے شک میرا اللہ آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ کتابوں کو جو علم سکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کی عاجزی آپ کو برباد کر دے گی۔ میں نے ہر کامیاب انسان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ زندگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکومت ہے۔ ایک بہت کامیاب انسان سے کسی نے ترقی کا راز پوچھا، جواب دیا میری تربیت۔ پوچھا تربیت کی خاص بات، جواب دیا میرے والد نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارو، اس نے بس مجھے یہ دیکھنے دیا کہ وہ خود کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں ساتھ کون کون چلتا ہے۔ اے انسان گھبراتا کیوں ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔